خیال نہیں آیا کہ ایک میری صرف سوتیلی بہن ہی ہے، میں گردہ نہیں دیتا؟ بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا۔ ہم نے اپنی بہن کی زندگی بچانی۔ کسی کو اپنا عزا دینا ایک بہت بڑے جذبے کی بات ہے۔ کتنے بھائی ہیں آپ لوگ اور کتنے بہنیں ہیں؟ اور بڑا بھائی ہوں ان کا۔ بھائی دونوں بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ بالکل مفت کیا گیا ہے؟ کوئی پیسے نہیں لیے۔ ہمارا ابھی کچھ نہیں آیا۔ نا ہاسپٹل میں کتنے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں ابھی تک؟ جی الحمدللہ یہ ہمارا تھرڈ ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ کامیاب ہوا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو محمد یاسر بھائی ہیں وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور آج میں جناح ہاسپٹل لاہور شعبہ یورولوجی میں موجود ہوں، جہاں پر اب تک 3 کڈنی ٹرانسپلانٹ مفت ہو چکے ہیں، اور ایک منفرد قسم کی سٹوری لے کر آئے ہیں کہ ایک سوتیلے بھائی نے اپنی سوتیلی بہن کو مفت گردے کا عطیہ دیا ہے۔ آئیں جانتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ جی میرے ساتھ اس وقت ملتان کے شہری محمد یاسر موجود ہیں، جنہوں نے اپنی سوتیلی بہن کو گردے کا عطیہ دیا ہے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سوچا اور کیسے دیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوتیلی بہن کو آپ نے اپنا گردہ دیا ہے، یہ کیسے سوچا، کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اپنی سوتیلی بہن کو دوں گا، کیونکہ آج کل کے دور میں سکے بہن بھائیوں کی نہیں بنتی؟ بس اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا۔ ہماری ایک سسٹر تھی، وہ بھی حافظ قرآن تھی ماشاءاللہ، اس کا دکھ تکلیف وہ برداشت نہیں ہوتا تھا ہم سے، تو اس لیے ہم 2 بھائی تھے، ایک کا مسئلہ تھا وہ نہیں دے سکا، تو میرا میچ ہو گیا، میں نے جو ہے نا وہ دے دیا الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی جو بہن تھیں، ان کو کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ ان کو پچھلے 2 سال سے، مطلب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو بلڈ پریشر کی وجہ سے چیک کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ گردوں کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ چیک کروایا کارڈیالوجی ملتان سے، تو انہوں نے کہا جی گردے ختم ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ پروسیس پہ لگ گئے تاکہ جو ہے نا ہم دونوں بھائیوں میں سے ایک گردہ ڈونیٹ کر دے، تاکہ اس کی زندگی بآسانی طریقے سے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو چلائیں۔ تو ہم کن کن ہاسپٹلز میں گئے تھے آپ جب آپ کو پتہ چلا کہ کڈنی فیل ہو چکی ہے، اب اس کا ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا؟ کن کن ہاسپٹلز میں جا کر پتہ کیا؟ یہ پہلے ہم کڈنی سینٹر میں ہمارا علاج چلتا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وکٹوریا گئے تھے ڈاکٹر سلمان اور شاہ صاحب کے ہاں، وہاں سے پھر جو ہے نا ہمارا علاج وہاں پہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ جناح ہاسپٹل میں جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے بلا لیا ہے کہ آپ کا آپ کو جناح ہاسپٹل کا کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر سلمان رشید صاحب پہلے وہاں پہ تھے، انہوں نے 170 ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے تھے وہاں پہ اپنا وکٹوریا میں، جی وہاں سے پتہ چلا، ایسے اسی ذریعے سے جو ہے نا الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کی کتنی کاسٹ آ چکی ہے؟ کیا یہ بالکل مفت کیا گیا ہے یا آپ کی طرف سے انہوں نے کوئی پیسے لیے ہیں؟ کوئی پیسے نہیں لیے، اچھا بالکل مفت کیا گیا ہے؟ بالکل مفت کیا گیا ہے، کسی چیز کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اور دوائیاں وغیرہ؟ فی الحال ابھی تک مقصد ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد سے ابھی تک 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا ہمارا، کوئی خرچہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ اچھا آپ کو لوگوں نے تو کہا ہوگا اس میں جان بھی جا سکتی ہے، جو گردہ دیتا ہے آخر اس کی بھی جان رسک پہ ہوتی ہے، یہ ایک میجر سرجری ہوتی ہے، خیال نہیں آیا کہ ایک میری صرف سوتیلی بہن ہی ہے، میں گردہ نہیں دیتا؟ بہن تو بہن ہے، ستیلی ہے یا سکی ہو، بہنوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ کے بچوں نے، آپ کی بیوی نے روکا ہو کہ یہ کام نہ کریں؟ میں ابھی میرڈ نہیں ہوں۔ اچھا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ شادی بھی 3 سال پہلے ہونی تھی، اچھا جیسے ہی سسٹر کا پتہ چلا تو وہ پوسٹ پون کر دی، تاکہ پہلے ان کا علاج کرائیں، ان کا اگر ٹرانسپلانٹ کا بنتا ہے تو وہ کرائیں، اس کے بعد اپنا اتنی محبت آپ کو بہن سے؟ بس اور کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس اب میں یہی جذبہ آ جائے ہمارے لیے بہت۔ تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو محمد یاسر بھائی ہیں وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ دونوں صحت یاب ہو جائیں گے اور اپنے شہر ملتان واپس چلے جائیں گے، سب سے پہلا کام جا کر آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ پہلے تو سجدہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہمت طاقت کی دعائیں مانگیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعوت کریں گے، قرآن کا ختم وغیرہ کروائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا جیسا نارمل
زندگی چلتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جناح ہسپتال لاہور کی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور کیسا ان کا رویہ تھا؟ الحمدللہ بہت اچھا تھا. جو یہاں کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر نوید اقبال صاحب, ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب, ڈاکٹر سلمان ارشد صاحب, یہ ماشاء اللہ تینوں ہی بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہیں. اور الحمدللہ ان کا رویہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تھا. یہ اپنی فیملی کے ممبر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. الحمدللہ میرا علاج انہوں نے کیا ہے, ہمارا ٹرانسپلانٹ کیا ہے, اور میری سسٹر بھی اور میں بھی اس ٹائم اسٹیبل ہیں. الحمدللہ ہماری بالکل نارمل لائف ہو گئی ہے. تو 4 دن کے اندر اندر ہی انہوں نے, تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی مہربانیوں سے اور ان کی محنت سے, کوششوں سے آج الحمدللہ ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. ڈاکٹر نوید ظفر صاحب ہیں, ڈاکٹر سلمان ارشد صاحب ہیں, ان کی جو پوری ٹیم ہے, ان کو پوری ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ اپنا دکھ سمجھ کے مریض کو ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے گھر کے فیملی کا ممبر ہے اور فیملی کا ہی فرد ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آخر میں لوگوں کے لیے پیغام, جن کی فیملیز میں اس طرح کے پیشنٹس ہیں, کڈنی جن کے فیل ہیں, گردے فیل ہیں, اور ان کے فیملی کے اندر جو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا گردہ عطیہ کریں یا نہ کریں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی لینا ہے. ایک نہ ایک دن موت سب پہ آنی ہے, لیکن انسان اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر کے جائے, اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی ہے آپ گناہ گار ہو, اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی ایک ادا پسند آ جائے. اور اس کسی بھی غریب کو, کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو, اگر آپ اس کو کسی ذریعے سے بھی حل کروا سکتے ہیں تو میری سب سے اپیل ہے کہ یہ حل کروائیں. کسی کا گردے کا مسئلہ ہے یا جگر کا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سوچنے اور کہنے کی باتیں ہیں. یہ الحمدللہ میں 4-5 دن کے اندر اندر ریکور ہو کے بیٹھا ہوا ہوں, بالکل نارمل بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے 1 سیکنڈ کی بھی یہاں پہ. الحمدللہ میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی اپنے جسمانی تعاون سے بھی مدد کریں. جی میرے ساتھ اس وقت میمونہ ملک موجود ہیں, جو کہ ملتان کی رہائشی ہیں, اور ان کے سوتیلے بھائی نے ان کو گردے کا عطیہ دیا ہے. آئیں ان سے پوچھتے ہیں, کا پتہ چلا تھا کہ آپ کے گردے فیل ہو گئے؟ 2 سال پہلے اور یہ اچانک ہو گئے تھے یا آپ کی طبیعت پریشر کی وجہ سے. بلڈ پریشر کی وجہ سے؟ تو آپ کے جو بھائی ہیں وہ سوتیلے بھائی ہیں, کیسے خیال آیا کہ وہ آپ کو کڈنی کا عطیہ دیں گے اور سارا کچھ اس طرح اتنے اچھے طریقے سے ہو جائے گا؟ خود کہا تھا کہ میری بہن کی زندگی بچتی ہے, میں بہن کو گردہ دیتا ہوں. اچھا ابھی ہم نے ان کا بھی انٹرویو لیا ہے, وہ ہیں تو وہ آپ کے سوتیلے بھائی, لیکن وہ آپ سے پیار ایسے کرتے ہیں جیسے کہ بالکل آپ. بہت کرتے, بہت زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کو کس طرح خیال آیا کہ جناح ہاسپٹل لاہور سے ہی آپ نے آ کے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہے؟ ادھر پہلے بھی 2 ہوئے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, پھر علاج بھی کروا رہے تھے, تو الحمدللہ ہمارا جلدی سارا کچھ فائنل ہو گیا ہے. آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں 1 بہن 2 بھائی. بہن ہیں. تو جب وہ آپ کے سوتیلے بھائی ہیں تو آپ لوگوں کا آپس میں ریلیشن کیسا ہے, کیسا چلتا ہے سب گھر میں؟ الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے. اتنا خیال کرتے ہیں, میری بہن تو نہیں ہے لیکن بھائی دونوں بہت خیال کرتے ہیں. تو بھائیوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی؟ الحمدللہ کوئی چیز کی بھی نہیں چھوڑی, انہوں نے ہر طرح سے میرا خیال کیا ہے. جب پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا تھا کہ آپ کے گردے فیل ہو چکے ہیں, اور جب آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہے وہ گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہوگا, تو ذہن میں خیال تو آیا ہوگا کہ اب مجھے کون گردہ دے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں آیا تھا, بھائی نے پہلے کہہ دیا تھا بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں دینا, بس ہم نے اپنی بہن کی زندگی بچانی. تو آپ نے منع نہیں کیا کہ نہیں آپ نہ دیں, آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں مطمئن تھی بھائی کی طرف سے. جی تو آپریشن سے پہلے طرح طرح کے خیالات آتے ہوں گے کہ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپریشن؟ ٹائم بھی نہیں ملا. جی سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ملا اتنا. تو یہاں پر جناح ہاسپٹل لاہور میں کتنا خرچہ آ چکا ہے ابھی تک؟ ہمارا ابھی کچھ نہیں آیا. بالکل فری آف کاسٹ ہے. جی جی. اور آپ کو یہاں پر کن کن ڈاکٹرز نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور اسٹاف وغیرہ؟ کیا ہے, ہمارے جو گھر والے ہیں ان کو بھی آرام میں بٹھا دیے, کوئی چیز کی ہمیں نہیں ہونے دی پریشان.
جی آپ پہلا کام کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہاں سے صحت یابی کے ساتھ جب آپ واپس ملتان میں جائیں گی تو کون سا پہلا کام آپ کریں گی وہاں جا کر؟ الحمدللہ میں نے تو یہ سوچا میں بچیاں پڑھاتی قرآن پاک اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دوں گی. میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سلمان ارشد موجود ہیں جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یورولوجی کے جناح ہاسپٹل لاہور میں. تو جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جناح ہاسپٹل میں کتنے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں ابھی تک؟ جی الحمدللہ یہ ہمارا تھرڈ ٹرانسپلانٹ ہے جو کہ کامیاب ہوا ہے. تو انشاءاللہ اور بھی پیشنٹ ہمارے پاس جو کیو کے اندر ہے تو انشاءاللہ ویکلی ہم ایک ٹرانسپلانٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو نا فری آف کاسٹ یہ ٹرانسپلانٹ کی سروسز پرووائڈ کی جائیں. اچھا پتہ چلا ہے کہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, مریض سے کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں لیے گئے اور ایون کہ میڈیسنز بھی ان کو فری دی جا رہی ہیں. جی الحمدللہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہیلتھ ہر انسان صحت ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ اسے فری آف کاسٹ اور ود ڈگنیٹی ملنی چاہیے نا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان کا جو گردے خراب ہونے کا جو ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹرانسپلانٹیشن ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر یہ صرف جو طریقہ علاج ہے صرف امیر لوگوں کے لیے رہ گیا ہے نا. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اس علاج بہت لمیٹڈ ہے. پاکستان میں 1-2 ہاسپٹل ہیں جو کہ ٹوٹلی فری ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. تو لیکن نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہیں, وہاں رش بہت زیادہ مریضوں کا. اور پنجاب میں تو یہ پہلا اسپتال ہے جو کہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ غریب مریضوں کے لیے عزت نفس کے ساتھ فری آف کاسٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ہیلتھ کی فیسلٹی ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر ٹوٹلی فری آف کاسٹ ملے. وہ ایک ایسی سہولت ہے جو کہ امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ شروع کی ہوئی ہے. اچھا یہ ایک جو تیسرا ٹرانسپلانٹ یہاں پہ کیا گیا ایک بڑا منفرد سٹوری ہے, ایک ستیلے بھائی نے اپنی ستیلی بہن کو گردہ دیا. یہ پہلے بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ نے اپنے کیریئر میں؟ ہاں جی پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن اصل میں ڈونر کسی کو اپنا اعضاء دینا ایک بہت بڑے جذبے کی بات ہے. ایک کسی کے انسان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ محبت ہے, کوئی جذبہ ہے, وہ بندہ کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے نا. تو اسی جذبے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایک شعور دینے کی ضرورت ہے. بھی اگر کسی آپ کے بھائی بہن کا گردہ خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے بھائی بہن فادر مدر دل نہ چھوڑیں اور اپنا ایک گردہ عطیہ کریں. اور یہ مت سوچیں بھی ایک گردہ دینے سے میری صحت کمزور ہو جائے گی یا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ بالکل ایک اعضاء عطیہ دینے کے بعد اپنا نارمل کام زندگی میں جو پہلے آپریشن سے پہلے کام کرتے تھے وہی کام بعد میں بھی کر سکتے ہیں نا. اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں آفٹر دا رینل ٹرانسپلانٹ؟ کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں؟ لیکن جو میجر کمپلیکیشن ہے وہ تو انفیکشن کا مسئلہ ہے نا. لیکن اس کو بھی اگر آپ صفائی کا خیال رکھیں, جو ڈاکٹر کی آپ کو ایڈوائز ملتی ہے اس کو فالو کریں, دوائی ریگولر کھاتے رہیں تو بہت کم کمپلیکیشن ہے. تو ایک سیف اور پروسیجر ہے جس کے بعد ایک ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. آپ معاشرے میں ایک نیا انسان بن کے جاتے ہیں تو جو کہ نہ صرف اپنی سوسائٹی کے لیے ایک سوٹیبل انسان ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی ایک نیا آپ زندگی ایک سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی ہم نے ڈاکٹر سلمان ارشد کی بات سنی اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے 3 رینل ٹرانسپلانٹ جناح ہاسپٹل لاہور میں فری ہو چکے ہیں اور مزید بھی متوقع ہیں کہ ہفتے میں 1 رینل ٹرانسپلانٹ جناح ہاسپٹل میں فری کیا جائے